یہ سب کچھ ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے تیزی سے بدلتے ہوئے دیکھا۔ موبل آئل سے موبائل تک کے سفر میں ہم قدیم سے جدید ہو گئے۔ لباس سے کھانے تک ہر چیز بدل گئی، لیکن نہیں بدلا تو میتھی والے پراٹھے کا سواد نہیں بدلا۔ شہروں میں زنگر برگر اور فاسٹ فوڈ کی اتنی دکانیں کھل گئی ہیں کہ اگر آپ مکئی کی روٹی اور ساگ کھانا چاہیں تو ڈھونڈتے رہ جائیں۔ گھروں میں بننے والی لسی اب ریہڑی پر آ گئی ہے۔ شاید ہی کوئی ایسا گھر ہو جس میں سب لوگ ایک ہی وقت میں دسترخوان یا ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہوں۔ فریج میں ہر چیز پڑی ہے، جس کا جب جی چاہتا ہے نکالتا ہے اور گرم کر کے کھا لیتا ہے۔ جن گھروں کے دروازے رات 8 بجے کے بعد بند ہو جایا کرتے تھے، وہ اب رات 11 بجے کے بعد کھلتے ہیں، اور پوری فیملی ڈنر کھا کر رات 1 بجے واپس پہنچتی ہے۔ پورے دن کے لیے واٹر کولر میں 10 کی برف ڈالنے کی اب ضرورت نہیں رہی۔ اب ہر گھر میں فریج ہے، فریزر ہے، لیکن برف پھر بھی استعمال نہیں ہوتی کیونکہ پانی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اب تندور پر روٹیاں لگوانے کے لیے پیڑے گھر سے بنا کر نہیں بھیجے جاتے۔ اب لنڈے کی پرانی پینٹ سے بچوں کے بستے نہیں سلتے۔ مارکیٹ میں ایک سے ایک ڈیزائن والا اسکول بیگ دستیاب ہے۔ بچے اب ماں باپ کو امی ابو سے زیادہ مما پاپا کہہ کر مخاطب کرتے ہیں۔ بلب انرجی سیور میں بدل گئے، انرجی سیور LED میں۔ چھت پر سونا خواب بن گیا ہے، لہٰذا اب گھروں میں چارپائیاں بھی نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہیں۔ ڈبل بیڈ ہے اور ان پر بچھے ہوئے موٹے موٹے گدے۔ پسیری اور پلنگ گھر کی سیٹنگ سے میچ نہیں کرتے۔ اب بچے سائیکل سیکھنے کے لیے کینچی نہیں چلاتے کیونکہ ہر عمر کے بچوں کے سائز کا سائیکل آ چکا ہے۔ جن سڑکوں پر ٹانگیں دھول اڑاتے تھے، وہاں گاڑیاں دھواں اڑاتی ہیں۔ کیا زمانہ تھا جب گھروں کے دروازے سارا دن کھلے رہتے تھے، بس آگے ایک بڑی سی چادر کا پردہ لٹکا ہوا ہوتا تھا۔ اب تو دن کے وقت بھی ڈور بیل ہو تو پہلے CCTV کیمرے میں دیکھتے ہیں۔ شہر سے باہر کال ملانا ہوتی تھی تو لینڈ لائن فون پر پہلے کال بک کروانا پڑتی تھی اور پھر مستقل وہیں موجود رہنا پڑتا تھا۔ گھنٹے بعد کال ملتی تھی اور کتنی دفعہ درمیان میں آپریٹر بھی مداخلت کر دیتا تھا کہ 3 منٹ ہونے والے ہیں۔ سعودیہ وغیرہ سے کوئی عزیز پاکستان آتا تو گفٹ کے طور پر گھڑیاں ضرور لے کر آتا تھا۔ واک مین بھی ختم ہو گئے، پانی کے ٹب میں موم بتی سے چلنے والی کشتی بھی نہیں رہی۔ پانی کی ٹنکی کا رواج چلا تو گھر کا ہینڈ پمپ بھی رخصت ہو گیا۔ چائے پیالی سے نکل کر کپ میں قید ہو گئی۔ سگریٹ آیا تو حقے کا خاتمہ کر گیا، اور اب شاید ہی کسی گھر میں حقہ تازہ ہوتا ہو۔ میں نے ہمیشہ ماں جی کو پرانے کپڑے اکٹھا کر کے تکیے میں بھرتے دیکھا۔ پرانے دور میں ایسا ہی ہوتا تھا، لیکن اب نہیں ہوتا۔ اب مختلف مٹیریلز کے بنے بنائے تکیے ملتے ہیں اور پسند بھی۔ پہلے مائیں خود بچوں کے کپڑے سیتی تھی، بازار سے اون کے گولے منگوا کر سارا دن جرسی بنتی تھی، مگر اب یہ رواج نہیں رہا۔ اب بازار میں ایک سے ایک جرسی موجود ہے، سستی بھی اور مہنگی بھی۔ پہلے سب مل کر ٹی وی دیکھتے تھے، اب اگر گھر میں ایک ٹی وی بھی ہے تو اس کو دیکھنے والوں کے اوقات مختلف ہیں۔ دن میں خواتین ڈرامے دیکھ لیتی ہیں، شام کو مرد نیوز چینل سے دل بہلا لیتے ہیں۔ معصومیت بھرے پرانے دور میں الماریوں میں اخبارات بھی انگریزی کے بچھائے جاتے تھے، کیونکہ ان میں مقدس کتابوں کے حوالے نہیں ہوتے تھے۔ چھوٹی سی چھوٹی کوتاہی پر بھی کوئی نہ کوئی سنا سنایا خوف آڑے آ جاتا تھا۔ زمین پر نمک یا مرچیں گر جاتی تھی تو ہوش و حواس اڑ جاتے تھے کہ قیامت والے دن آنکھوں سے اٹھانا پڑیں گی۔ گداگروں کو پورا محلہ جانتا تھا
اور گھروں میں ان کے لیے خصوصی طور پر سکے کھلے رکھے جاتے تھے۔ گھروں میں خط آتے تھے اور جو لوگ پڑھنا نہیں جانتے تھے وہ ڈاکیے سے پڑھواتے تھے۔ ڈاکیا تو گویا گھر کا ایک فرد شمار ہوتا تھا، لکھ کر بھی دیتا تھا اور پڑھ بھی دیتا تھا، اور لسی پانی پی کر سائیکل پر یہ جا اور وہ جا۔ امتحانات کا نتیجہ آنا ہوتا تھا تو گھر سے دعائیں پڑھ کر نکلتے تھے اور خوشی خوشی پاس ہو کر آ جاتے تھے۔ یہ وہ دور تھا جب لوگ کسی کی بات سمجھ کر اوکے نہیں ٹھیک ہے کہا کرتے تھے۔ موت والے گھر میں سب محلے دار سچے دل سے روتے تھے اور خوشی والے گھر میں حقیقی کھیکے لگائے جاتے تھے۔ ہر ہمسایہ اپنے گھر سے سالن کی ایک پلیٹ ساتھ والوں کو بھیجتا تھا اور ادھر سے بھی خالی پلیٹ نہیں آتی تھی۔ میٹھے کی 3 ہی اقسام ہوتی تھی، حلوہ، زردہ اور کھیر۔ آئس کریم دکانوں سے نہیں، لکڑی کی بنی ہوئی ریڑھی سے ملتی تھی جو میوزک نہیں بجاتی تھی۔ گلی گلی میں سائیکل کے مکینک موجود تھے، جہاں کوئی نہ کوئی محلے دار قمیص کا کونا منہ میں دبائے پمپ سے سائیکل میں ہوا بھرتا نظر آتا تھا۔ نیاز بڑھتی تھی تو سب سے پہلے حق بچوں کا ہوتا تھا۔ دودھ کے پیکٹ اور دکانیں تو بہت بعد میں وجود میں آئی۔ پہلے تو لوگ باڑے سے دودھ لینے جاتے تھے۔ گفتگو ہی گفتگو تھی، باتیں ہی باتیں تھی۔ گلیوں میں چرپائیاں بچھی ہوئی ہیں، محلے کے بابے حقہ پی رہے ہیں اور پرانے بزرگوں کے واقعات بیان ہو رہے ہیں۔ جن کے گھروں میں ٹی وی آ چکا تھا انہوں نے اپنے دروازے محلے کے بچوں کے لیے ہمیشہ کھلے رکھے۔ مٹی کے لیپ کی ہوئی چھت کے نیچے چلتا ہوا پنکھا سخت گرمی میں بھی ٹھنڈی ہوا دیتا تھا۔ لیکن پھر اچانک سب کچھ بدل گیا۔ ہم قدیم سے جدید ہو گئے۔ اب باورچی خانے سیڑھیوں کے نیچے نہیں ہوتے۔ منجن سے ٹوتھ پیسٹ کے سفر میں ہم نے ہر چیز بہتر سے بہتر کر لی۔ پتہ نہیں اتنی سہولتوں کے باوجود ہم کو گھر میں ایک ایسا ڈبہ رکھنا پڑتا ہے جس میں ڈپریشن، سر درد اور بلڈ پریشر کی گولیاں ہر وقت رکھنی پڑتی ہیں۔